عالمین تو ہی رہنمائی فرما کہ سیدھا راستہ ہے کون سا، کیونکہ یہاں دنیا کے اندر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں 72 راستے والے ہر اپنے راستے کو سیدھا راستہ کہہ رہا ہے۔ اب انسان پریشان ہے کہ مولا تم خود بتا دے کہ وہ سیدھا راستہ ہے کون سا، تو رب العالمین تمہیں جواب دے گا اسی قرآن میں، اسی سیدھے راستے کا جواب اسی قرآن سے ہم اور آپ توجہ کریں گے تو رب العالمین فرمائے گا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبیین کا سیدھا راستہ ہے، صدیقین کا سیدھا راستہ ہے، شہداء کا سیدھا راستہ ہے، صالحین یعنی اولیاء اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، ان چاروں کو ماننے والوں کا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، ان پر چلنے والا وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ تو میرے دوستو، آج میں اس لیے اس موضوع کو بنایا ہے کہ دکن میں خواجہ خواجہ بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ تعالی کا اسی مہینے میں پچھلے کچھ ہی دن پہلے عرس مبارک ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ عرس شریف 621 سالہ عرس ہے۔ کتنا؟ 621 سالہ عرس ہے۔ وہ بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 621 سال پہلے دکن میں آئے۔ آج ہم اور آپ اس بارگاہ میں آ رہے ہیں، داتا پیر درگاہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، یا اور پھر قادری بارگاہ میں آ رہے ہیں، یا اور چشتی بارگاہوں میں ہم اور آپ حاضری دے رہے ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو، ہر کسی کو پیر کی ضرورت ہے، ہر کسی کو پیر کی ضرورت ہے۔ ہر مرید اپنے مرشد کی تلاش میں لگا ہوا ہے، جیسے اس کو اپنا مرشد پسند آیا سر تسلیم کرتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کر لیتا ہے۔ کہ آج کا ماحول ہے تو میرے دوستو، آج کچھ لوگ اسی پیری مریدی کو گمراہ اور اسی پیری مریدی کو بدعت شرک کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ بابا یہ آج کی بات نہیں ہے، حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 621 سال پہلے جب بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت جو حسنی اور حسینی سادات ہیں، جو حسنی اور حسینی سادات بھی ہیں اور پیدائشی ولی بھی ہیں، اور اتنا نہیں بلکہ ایک عالم ہیں، مفتی ہیں، محقق ہیں، مفسر ہیں۔ آپ کی عمر شریف 110 سال ہے تو آپ نے 110 کتابیں بھی لکھی ہیں۔ جب ایسے بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پیدائشی ولی ہو، جس کے پاس علم ہی نہیں بلکہ علم کا سمندر کہا جائے تو بھی کم ہو، جب ایسے بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے مرشد شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کی ضرورت ہے تو آج ہمیں اور تمہارے کو پیر کی ضرورت کیوں نہیں پڑے گی؟ کیوں نہیں پڑے گی؟ ضرور پڑے گی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، حضرت خواجہ بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول یہ تھا کہ روزانہ کا جو آپ کا جو معمول تھا وہ میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کا تو معمول یہ تھا کہ 5 وقتہ آپ نمازی تھے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف کا درس دیا کرتے تھے، قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے، پھر 11 یا 11:30 بجے کے بعد خیل اللہ فرماتے تھے۔ یہ خیل اللہ کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، آدھا گھنٹہ، اس کے بعد پھر اٹھ کر ظہر کی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر آپ کا معمول یہ تھا کچھ درس دیا کرتے تھے، اپنے اولادوں کو یا کسی مریدوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، معلوم یہ ہوگا
کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی وہ بہو وہی سیرت حضرت بندہ نواز دیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ میں ملتی جلتی تھی۔ یہ نمونہ مصطفیٰ تھے آپ، یعنی مصطفیٰ کی سیرت کا پیکر تھے۔ ان کا چلنا دیکھتے تو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا تصور آ جاتا تھا۔ ان کا بیٹھنا دیکھتے تو لوگوں کو جو حدیثوں میں پڑھتے تھے آقا علیہ السلام ایسا بیٹھتے تھے تو ان کا تصور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا تھا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہو ملتی جلتی تھی۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ آپ 5 وقت نمازی تھے۔ میں نے کہا ظہر کی نماز کے بعد پھر حدیث، عصر کے بعد پھر عبادت، پھر مغرب کے بعد اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اور پھر ابوابین کی نماز، 6 رکعت ابوابین کی نماز بھی آپ پڑھا کرتے۔ پھر آپ ایسے ہی عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے پھر تہجد گزار بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے۔ تو مختصر یہ میں یاد یہ کر رہا ہوں کہ بندہ نواز دیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو یقیناً ان کی سیرت کو دیکھنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تصور آ جائے۔ اسی لیے بندہ نواز دیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ نے دین اور اسلام کی جو خدمت کی ہے دکن کے اندر کوئی اور ولی کی اتنی بڑی خدمت کوئی نہیں کی ہے۔ یہاں تک کہ اردو کی جو ایجاد ہے حضرت بندہ نواز دیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ نہیں آنے سے پہلے اردو کوئی دکن میں جانتا ہی نہیں تھا۔ حضرت بندہ نواز دیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ نے دکن میں اردو کو ایجاد کیا ہے، اردو کو ایجاد کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اولیاء اللہ کے بے شمار خدمت ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز دیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بے شمار خدمت ہیں، اور ان کی خدمت کو ہم اور آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم وفادار ہیں تو ان کی خدمت کو یاد کرتے رہیں، ان کی سیرت کو پڑھتے رہیں، ان کی سیرت کو سنتے رہیں، تو یقیناً ہم گمراہ نہیں ہوں گے، بدعقیدہ نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں حضرت بندہ نواز دیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ، اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عرس کب کا ہے، کب سے کر رہے ہیں۔ حضرت بندہ نواز دیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ کے حیات ہی میں ان کے فرزند اکبر یعنی بڑے بیٹے سید محمد اکبر حسینی آپ بہت بڑے پائے کے عالم دین تھے۔ ان کے بیٹے بھی 11 کتابیں لکھی ہیں ان کے حیات میں۔ ان کا یہ عالم تھا، ان کی عبادت تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ حضرت بندہ نواز دیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ میرا بیٹا نہ ہوتا تو میں اس کی خود خدمت کرتا۔ کیا معمولی بات نہیں، کیا بولتے ہیں؟ اگر یہ میرا بیٹا اگر یہ نہیں ہوتا تو میں خود اس کی خدمت کرتا، اگر یہ میرا بیٹا ہے میں خدمت نہیں کرتا۔ یہ حضرت بندہ نواز دیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا عرس شریف منا، تو حضرت بندہ نواز دیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ کے حیات ہی میں ان کے فرزند اکبر سید اکبر حسینی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد آپ بندہ نواز دیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اپنے فرزند سید اکبر حسینی کا عرس شریف مناتے تھے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں بندہ نواز سے بڑھ کے کیا اعتراض کرنے والے، بندہ نواز کب کرتے تھے؟ 621 سال پہلے اپنے بیٹے کا عرس کرے ہوں۔ جب انہیں اپنے بیٹے کا عرس کرے تب ان کے چاہنے والے، ان کے دین کو ماننے والے، ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والے، ان کو دیکھ کر رسول اللہ کی سیرت ہمیں یاد آئی، ان کی زندگی دیکھ کے ہم اسلام کی جو زندگی کرنے کا جو سلیقہ ہمیں اسلام نے سکھایا، یہ بندہ نواز کی زندگی کو دیکھ کر ہم اسلام پر عمل لائے۔ جب انہوں نے اپنے فرزند
का उर्स शरीफ मनाया है, तो हम यहाँ ये खादरी उर्स या चिश्ती उर्स मनाएं तो ये शिर्क बिदअत कैसे हो सकता है। तो मेरी हिम्मत और दोस्तों, हजरत बंदा नवाज गैसुद्दराज रहमतुल्लाह तआला अलैह दक्कन के शहंशाह हैं, इस इलाके के दक्कन के शहंशाह हैं आप। आपके मज़ार मुबारक पर हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह तआला अलैह भी हाजिर होकर सलाम अर्ज करते हैं। आपकी बारगाह में भी आकर सलाम अर्ज करते हैं। वो औरंगजेब जिसकी मज़ार मुबारक से सलाम का जवाब नहीं आता, वो औरंगजेब बादशाह हुक्म दे देता कि इस मज़ार को निकाल दो, इसलिए कि ये असली मज़ार नहीं है, चिल्ला हो सकता है। हजरत औरंगजेब बादशाह जब बंदा नवाज गैसुद्दराज रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में आए, आकर बंदा नवाज गैसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सलाम पेश किया, जवाब जल्दी नहीं आया, जवाब जल्दी नहीं आया। औरंगजेब परेशान हुआ कि दक्कन के शहंशाह हैं, हर वली के बारगाह में जाता हूँ तो कुछ औलिया अल्लाह के यहाँ सलाम का जवाब आया है, कुछ जहाँ नहीं आया मैंने उनके मज़ारों को निकाल दिया, लेकिन इस दक्कन के शहंशाह की बारगाह में आकर सलाम का नजराना पेश कर रहा हूँ, जवाब नहीं आ रहा। वो परेशान था, मुझसे क्या गलती हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद सलाम का जवाब आया, और जवाब आने के बाद बंदा नवाज गैसुद्दराज रहमतुल्लाह तआला अलैह कबर से जवाब देते हैं, ये औरंगजेब, क्या मैं तेरे सलाम को देखूं या मेरी इबादत को देखूं? जिस वक्त तूने सलाम किया था कि मैं नमाज पढ़ना छोड़ दिया, क्या मैं इबादत को देखूं या तेरे सलाम को देखूं? उसके बाद से औरंगजेब रहमतुल्लाह तआला अलैह तौबा करके किसी मज़ार पे जाकर सलाम का नजराना पेश नहीं किया। ये है बंदा नवाज गैसुद्दराज रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो मेरे मोहतरम दोस्त पाक पढ़ लीजिए, अल्लाह